مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج سب سے پہلے تو میں آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارکباد دینا چاہوں گا۔ آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آج ہم عید قیامت المسیح یہ نہیں منا رہے بلکہ اپنی قیامت کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کہ جب ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم اس کے ساتھ جی اٹھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم مطلب جی اٹھے ہیں، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ آج آپ سب عید قیامت المسیح منانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، ہاتھ اٹھائیں جتنے موجود ہیں، اور آج ہم اپنی قیامت کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں۔ رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب اس کی 26ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی فوجا آ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ اور وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یہ سایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ بس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ آئے میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت جو پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برہ اپنے بال اترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ فوجا نے فلپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ کھوجا نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ پلیز تشریف رکھیں۔ ہم نے آج اعمال اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے یہ حوالہ پڑھا ہے، جس میں حبشی فوجا کا ذکر ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ پہلے بھی حوالہ پڑھا ہے، پہلے بھی حوالہ سنا ہے۔ آج ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں سب کو پتا ہے کہ آج عید قیامت المسیح ہے، اور ہم سب یہاں پر اسی لیے موجود ہیں۔ وہ شخص بھی دور دراز سے عبادت کرنے کے لیے یروشلم میں آیا ہے۔ جس جگہ کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں پر وہ مختار بھی ہے، وہ وزیر بھی ہے، وہ فریقہ کی جگہ ہے،
جسے آج کے دور میں ایتھوپیا کہا جاتا ہے. یہ ایتھوپیا کی سرزمین کا رہنے والا شخص بڑی دور سے چلتا ہوا عبادت کرنے کی غرض سے یروشلم آتا ہے. ایتھوپیا سے منسلک بڑی خوبصورت باتیں کلام میں لکھی ہیں کہ اس دور میں جب سلیمان نبی کا دور تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سبا کی ملکہ جس نے بہت کچھ سن رکھا تھا کہ خدا نے اپنے بندہ سلیمان کو حکمت دانائی سے معمور کیا ہے. اس کی حکمت کے چرچے پوری دنیا میں تھے. دور دراز کے لوگ یہ جانتے تھے کہ اسرائیل کا بادشاہ ہے جس کو خدا نے حکمت دانائی سے معمور کیا ہوا ہے اور وہ اپنی حکمت سے فیصلے کرتا ہے. سبا کی ملکہ جو اسی علاقہ سے تھی جو افریقہ میں ایتھوپیا کا علاقہ کہلاتا ہے، وہ سبا کی ملکہ تھی. اس نے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا. آج بھی بتھیرے لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں ان کے بارے میں سن رکھا ہو. پاپولر جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر لوگ بیٹھ کر انصاف کرتے ہیں، دربار لگاتے ہیں. برمنگھم پیلس لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاہی نظام کیسے چلتا ہے، یہ کیسے اپنے نظام کو لے کر چلتے ہیں، کیسے اپنے آئین کی پاسداری کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، کیسے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں. لوگ جب برطانیہ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ برمنگھم پیلس کو بھی ہم وزٹ کریں. اور بعض اوقات رائل فیملی کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، رائل فیملی کے جو چیزیں ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سبا کی ملکہ نے بھی سلیمان بادشاہ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا. اس کی حکمت کو جانتی تھی اور یہ ملکہ بھی اسی علاقہ سے آئی تھی جہاں سے یہ حبشی خوجہ جس کا ذکر آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ آتا ہے بڑے دور دراز علاقے سے. اور لکھا ہے بلکہ یہ بہت سے جو بہت سے ریسرچرز ہیں، جو مورخ ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہے، جو تاریخ دان ہیں، تاریخیں لکھتے ہیں، انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے اور یہ بتایا کہ جب سبا کی ملکہ یہاں سے ہو کر واپس گئی تھی تو اس کے ساتھ کچھ یہودی لوگوں کو بھی سلیمان بن داؤد نے ساتھ بھیج دیا تھا اور وہ جا کر افریقہ کے اس علاقہ میں آباد ہو گئے تھے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ توریت پڑھ رہا ہے، یہ عیسائی نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے اور تقریباً باب پڑھ رہا ہے جو بھی حوالہ بھی ہم نے پڑھا. تو یہ عیسائی نبی کی تلاوت کر رہا ہے، اس صحیفے کی تلاوت کر رہا ہے جو توریت ہے اسے پڑھ رہا ہے. اور یہ تو یہودی ہی پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاریخ لکھنے والے ہیں، جنہوں نے ریسرچ کی ہے اس پہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب کچھ یہودی وہاں پر جا کر آباد ہو گئے تو اس جگہ پر جو افریقہ کا علاقہ ایتھوپیا ہے اس میں یہودی بھی آباد تھے. وہ یہودی تھا لیکن حبشی تھا اور توریت پڑھتا ہوا یروشلم میں عبادت کرنے کو آیا تھا. اور یہودی جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ انبیاء کرام کے صحیفے پڑھتے ہیں، توریت پڑھتے ہیں، تو بلند اور اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. وہ بھی اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا. وہ آرام سے نہیں پڑھتے بلکہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو بلند آواز سے کرتے ہیں، اونچی آواز سے کرتے ہیں. اور فلپس جو خدا کا خادم ہے، خدا کا شاگرد ہے، 12 رسولوں میں سے شامل تھا، وہ دوڑ کر اس کے رب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اس کے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص توریت پڑھ رہا ہے، خدا کا کلام پڑھ رہا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں لگ رہی. وہ کہتا ہے کہ کیا تو جو پڑھ رہا ہے تجھے اس کی سمجھ بھی ہے؟ رسول کہتا ہے، خدا کا شاگرد کہتا ہے
خدا اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو جو بلند آواز سے پڑھتے چلے جا رہا ہے کیا تجھے اس کی سمجھ ہے؟ اسے اس کی سمجھ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کسی نے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا, میں تو بس پڑھ رہا ہوں جو اس کتاب میں لکھا ہے. بعض اوقات چرچ کلیسیا ہم بھی چرچ آتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, سمجھتے نہیں کہ جو کلام ہو رہا ہے, جو کلام سنایا جا رہا ہے وہ میری روح کے لیے ہے, وہ میرے لیے ہی ہے. خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے براہ راست مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے. ہم نہیں جان پاتے, ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. بعض اوقات خدا تو کلام کرتا ہے, خدا تو راستوں کا تعین کرتا ہے, خدا تو چاہتا ہے کہ ہر گنہگار کو موقع ملے اور نجات پا جائے. لیکن ہم چرچ بھی آتے ہیں, عبادات میں شامل بھی ہوتے ہیں, لیکن جب ہم پہ مشکل آتی ہے زیادہ دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ نجات کا بانی ہمیں نجات دینا چاہتا ہے. جو بائبل میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں, وہ ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے. اور بعض اوقات آرڈر سے جب لوگوں کو اس کی تفسیر نہیں ملتی, صحیح کلام نہیں ملتا, تو پھر وہ روحیں بھٹک جاتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہم اس کی سمجھ بھی ہونی چاہیے. اکثر گھروں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نے, ہماری بچی نے, ہمارے بچوں نے, ہم نے اجتماعی دعائیں شروع کی ہیں اور آج ہم نے فلاں چیپٹر مکمل کر لیے. سے پڑھاتے ہیں, انہیں سکھاتے نہیں ہیں. پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں سکھائیں, کیونکہ انجیل کا بیج بڑا ہی توانا بیج ہے. جن زندگیوں میں بویا جاتا ہے وہ پھل ضرور لے کر آتا ہے. ہاللیلویا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حوالہ وہ پڑھ رہا ہے یہ یسایہ 53 باب ہے, اس کی وہ تلاوت کر رہا ہے. اور یہ حوالہ جو ہے یہ حوالہ یسوع مسیح کی مصلوبیت سے جڑا ہوا ہے. یہ برا کی مصلوبیت کے ساتھ جڑا ہوا حوالہ وہ پڑھ رہا ہے. اور خداوند اس آدمی کے پاس فلپس کو بھیجتا ہے. دنیا میں تو بہت سے لوگ حوالے پڑھتے ہیں, لیکن اس حوالے کو پڑھنے والا یہ شخص جو تھوپیا کا رہنے والا ہے, دور دراز سے یروشلم میں سے عبادت کرنے کی غرض سے آیا ہے. ہم بعض اوقات بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس کلیسیا میں بہت سے لوگ ہیں جو دور دراز سے بھی آتے ہیں. کوئی ڈیفنس سے آ رہا ہے, کوئی اندرون شہر سے آتا ہے, کوئی کسی علاقے سے آتا ہے, بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے, اس کے اندر لگن ہے, وہ خداوند یسوع مسیح کا متلاشی ہے, اس لیے وہ آتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ خدا نے باقیوں کو چھوڑ کر اس بندے کو فوکس کیا؟ کیونکہ اس بندے میں بھی خداوند کے کلام کی طلب تھی. وہ دور دراز سے صرف عبادت کرنے کی غرض سے آیا تھا. اس کے اندر خدا کی لگن تھی, اگن تھی, اور وہ خدا کے کلام کا متلاشی تھا. تو جن کے پاس عبادت کرنے کے لیے آیا اور پھر وہ واپس آ رہا تھا اور اسے کوئی ہدایت نہیں ملی تھی, جن کے پاس آیا تھا, اگر ان سے پوچھ بھی لیتا کہ یہ جو کلام میں نے پڑھا ہے, جو آپ لوگ بھی سکھا رہے ہیں, اس کلام کی تفسیر کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے, یہ کلام میرے لیے کیا بیان کرتا ہے, تو شاید وہ بتا بھی نہ پاتے. وہ شرع کے عالم ضرور تھے, وہ فقیہ فریسی ضرور تھے, اس وقت کے کاہن ضرور تھے, لیکن ان کے پاس خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ نہیں تھا. انہوں نے یسوع کے بدلے برابا کو مانگ لیا تھا. وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی وہ مسیحا ہے جو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے قربان ہوا ہے. ان کے پاس یہ مکاشفہ ہی نہیں تھا.
وہ اسے اپنا مسیحا ہی نہیں مانتے تھے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس بندے کو گواہی دیتے، اس بندے کو ہدایت دیتے کہ جو تم پڑھ رہا ہے اس کے معنی کیا ہے، خدا تجھے کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اور فلپس کی یہ ڈیوٹی لگ گئی، فلپس کو یہ رسپانسبلٹی دے دی گئی، اور فلپس کو کیوں دی گئی؟ کیونکہ فلپس جو تھا یسوع مسیح کے شاگردوں میں شامل تھا، فلپس ان 12 رسولوں میں شامل تھا، اور سب سے بڑی بات فلپس کی ڈیوٹی اس لیے لگی کیونکہ فلپس یسوع مسیح کی مصلوبیت کا چشمدید گواہ تھا۔ ہاللیلویا، وہ چشمدید گواہ تھا، اور جو حوالہ وہ پڑھ رہا تھا، حبشی فوجا کا وہ حوالہ جو تریب میں سے پڑھ رہا تھا، اس کا بھی وہ چشمدید گواہ تھا۔ فلپس شرع کا عالم نہیں تھا، توریت کا استاد بھی نہیں تھا، اس کی بس کوالیفیکیشن یہ تھی کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہا تھا، اور یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کے بلاوا میں شامل تھا۔ جب یسوع نے اسے بلایا وہ یسوع کے پیچھے ہو لیا، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کا چشمدید گواہ تھا۔ یہ جو بات اسے ضرورت تھی اس بات کو جاننے کی، ہدایت پانے کی، فلپس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں تھا اس وہاں پہ جو اسے بیان کر سکتا، جو آنکھوں دیکھا حال اسے سنا سکتا، جو چشمدید گواہ بن کر، یسوع کا گواہ بن کر اسے بیان کر سکتا۔ سب سے بڑی گواہی جو ہوتی ہے وہ چشمدید کی ہوتی ہے، جو آنکھوں دیکھا حال بیان کر سکے۔ فلپس کے پاس یہ رویا بھی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا تھا، اس لیے فلپس کو اس ڈیوٹی پر مامور کیا گیا جہاں پر وہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کا چشمدید گواہ تھا، یسوع کے معجزات کا بھی گواہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف یسوع ہے جو رات سے بیماروں کو چنگا کرتا ہے، مظلوم نردار کو آزاد کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، بلکہ وہ یسوع ہی ہے جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ گناہوں کی معافی بھی دیتا ہے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ فوج حبشی بھی خدا کا متلاشی تھا، اور خداوند جو ہے وہ دلوں مردوں کو جاننے والا خدا ہے۔ ہم کلام پڑھتے ہیں، اونچی اونچی دعائیں کرتے ہیں، لیکن دلوں کا حال یہاں بیٹھا دوسرا شخص نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے تو وہ زندہ خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمارے دلوں اور مردوں کا حال جانتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے خواب میں زندگی بسر کرتا ہے، یہ حقیقت سے بھی ہو آیا ہے، لیکن ابھی تک اس کو سمجھ نہیں آئی، میرے مصلوبیت کا پیغام اسے سمجھ نہیں آیا، یہ حوالہ تو میری مصلوبیت سے جڑا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے پاس وہ مکاشفہ نہیں ہے، اور اس نے وہ بھید اپنے بندہ فلپس کے ذریعہ اس پر کھول دیا۔ آج پوری دنیا میں عید قیامت المسیح منایا جا رہا ہے، ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزوں کی عید ہے، کئی لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ روزوں کی عید مبارک ہو۔ ہم روزوں کی عید نہیں منا رہے، ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منا رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن صرف وہ اس کی موت میں شامل تھے، تو جو شامل تھے وہ اس کے ساتھ ہی جی اٹھے ہیں۔ تو میں یہی بات کر رہا تھا شروع میں کہ ہم یسوع مسیح کی عید قیامت المسیح ہم یسوع مسیح کے ساتھ منا رہے ہیں، اس کے لیے منا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی
نئی قیامت بھی سیلیبریٹ کر رہی ہیں. اور قیامت کا مطلب ہے جی اٹھنا. لوگوں کا کنسپٹ ہے کہ جب قیامت ہوگی تو وہاں میلہ ہوگا, دانتوں کا پیسنا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور قیامت کا اصل مطلب یہ ہے جی اٹھنا. یسوع کی قیامت بنا رہے ہیں کیونکہ یسوع جی اٹھا ہے, اس کی صلیب خالی ہے, اس کی قبر خالی ہے, اور اس نے موت قبر پر فتح پائی ہے, اور اپنا موت تک زندہ رہے گا. اس کی قبر آج اس دنیا میں خالی ہے. دنیا کے معبود مرمت مٹی کے نیچے دفن ہیں, لیکن میرا رب یسوع زندہ ہے. ہاللیلویا. اور رسول کیا کہتا ہے؟ رسول کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں. اب میں زندہ نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہاللیلویا. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہو جاتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ اس کے ساتھ جی بھی اٹھتے ہیں. وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. بھائی ارشد وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. بھائی غلام آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. کسی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. تاکہ وہ کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں ضرور ہے کہ تم بھی وہاں ہو. ہاللیلویا. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں جو رسول کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا, اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے, تو جب ہم اس کے ساتھ قبر میں اتار دیے گئے, جب اس کے ساتھ جی اٹھے, جب اس کے ساتھ صلیب پر چڑھ گئے, تو جب انسان مصلوب ہو جاتا ہے, قبر میں اتر جاتا ہے, تو پھر کسی کا برا سوچ سکتا ہے؟ ہم یہ تعلیم دیتے ہیں, اس پر عمل بھی کرتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہیں. جو مر گیا انسان ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے, مسیح کی محبت میں مصلوب ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کے دکھوں میں شامل ہو جاتا ہے, اس کی صلیبی موت میں شامل ہو جاتا ہے. پھر ہم کیسے کسی دوسرے کی عیب جوئی کر سکتے ہیں؟ کوئی برا کہے تو اسے برا کہہ سکتے ہیں, کوئی ہمیں مارے تو اس کو مارتے ہیں, اس کی عیب جوئی کرتے ہیں, اسے برا بھلا کہتے ہیں. مرا ہوا انسان یہ نہیں کر سکتا. ہم کیسے اس کے ساتھ مصلوب ہو گئے ہیں جب یہ ساری باتیں دنیاوی ہمارے اندر ہیں؟ بغض ہے, حسد ہے, لالچ ہے, بدی ہے. تو جب ساری چیزیں اس زندہ انسان کی طرح ہیں تو زندگی میں سب کچھ کرتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ مصلوب نہیں ہوئے. پھر رسول جو کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں بلکہ اس مسیح مجھ میں زندہ ہے. جس کے اندر مسیح ہے, مسیح گناہ میں نہیں رہتا. گناہ سے ترک ہونا پڑے گا, توبہ کرنی ہی پڑے گی. حبشی کھوجا کو یہ مکاشفہ مل گیا. جب فلپس نے بیان کر دیا تو وہ کیا کہتا ہے کہ اب میں بھی مسیح کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. میں تیری منت کرتا ہوں